السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے دیا سلائی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 3:15 بجے نادر علی خان تھانے پہنچا۔ وہ بہت اپ سیٹ دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور رسمی الیکس لیگ کے بعد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ کیا غضب ہو گیا؟ عطیہ کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں 3 سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خان صاحب ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو میں بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا، آپ غالباً اس قصبے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھی بھیجا تھا، شاید آپ لالا موسیٰ گئے ہوئے تھے۔ میں نے غالباً اور شاید جیسے الفاظ دانستہ استعمال کیے تھے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب میں کل صبح لالا موسیٰ چلا گیا تھا۔ وہاں کی غلہ منڈی میں ایک آڑتی ہے چودھری رحمت علی، اس سے ایک بڑی رقم لینا تھی۔ ارادہ یہی تھا کل شام تک واپس آ جاؤں گا، لیکن رحمت علی رقم کا بندوبست نہ کر سکا۔ 10,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ بہرحال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا ہوں اور اب کھڑے کھڑے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے نادر خان پر ویسے بھی کوئی خاص شک نہیں تھا، لیکن چونکہ حوالدار محمد بوٹا فتویٰ دے چکا تھا، اس لیے 10-15 منٹ تک میں نادر خان کو مختلف زاویوں سے چیک کرتا رہا اور مجھے اپنا خیال درست لگا۔ اس کی پریشانی میں کوئی تصنع نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے نادر خان کو وقوعے کی کارروائی اور تازہ ترین حالات کے بارے میں تفصیلاً بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اسے مجھ سے پوچھا، کیا نیاز علی نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ اس جرم سے انکاری ہے، میں نے بتایا۔ اس دوران میں حوالدار نے نیاز علی پر طبع آزمائی کر لی تھی جس سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں ابھرا تھا، تاہم میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ نادر خان تشویشناک لہجے میں بولا، اگر نیاز علی نے قتل نہیں کیا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا؟ قاتل جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا، میں نے کہا۔ نادر خان سوچتے ہوئے اچانک چونکا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور اضطراری نظر سے مجھے دیکھنے لگا، کیا بات ہے خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے بتایا ہے کل رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ اپنے کلینک میں کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار یہ شک ابھر رہا ہے، ڈاکٹر سے جھگڑا کرنے والا شخص ہی اس کا قاتل ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھے شک تھا مذکورہ شخص نیاز علی ہوگا، لیکن حالات و واقعات اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہے۔ اگر وہ جھگڑالو شخص میرے ہتھے چڑھ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہم ایک دوسرے کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے نادر علی کے چہرے پر اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی، جیسے کوئی خاص بات اس کے ذہن میں آئی ہو۔ وہ بولا، ملک صاحب ڈاکٹر عطیہ کا قاتل اس کا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے وحید اللہ؟ جی ممکن ہے وحید اللہ کل رات ڈاکٹر عطیہ کے پاس آیا ہو، ان میں کسی بات پر شدید اختلاف ہوا ہو جس کے نتیجے میں وحید اللہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس بات کے امکانات تو ہیں۔ بہرحال وحید اللہ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کل رات اس قصبے میں آیا تھا تو یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، کل ڈاکٹر عطیہ کی لاش اسپتال سے آ جائے گی۔ لاش کو اس کے وارث کے حوالے کرنے کے لیے ہمیں وحید اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اگرچہ میاں بیوی میں گزشتہ 3 سال سے علیحدگی چل رہی ہے، لیکن قانوناً اور شرعاً ڈاکٹر عطیہ وحید اللہ کی بیوی تھی اور ناہید کی ماں۔ اس واقعے کی اطلاع ان باپ بیٹی کو دینا ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، میرے پاس وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس ہے، گھر کا بھی اور دکان کا بھی۔ یہ دونوں پتے آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھیں اس بندے کو چیک کر لیں۔ اس کے بعد نادر خان نے وہ دونوں پتے مجھے لکھوا دیے اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں ڈاکٹر عطیہ کے ممکنہ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔
مذکورہ گھوڑے اگر سنجیدگی سے دوڑائے جائیں تو ضرور منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی روز شام کو دائی بشیرہ اور دائی کبوتری تھانے آئیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ کافی فکر مند اور افسردہ نظر آتی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا ان کی افسردگی کا تعلق ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ جاؤ، جا کر لڈی ڈالو، خوشی کے گیت گاؤ، تمہارے دشمن کا کام تمام ہو گیا۔ تھانے دار جی، بشیرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہم تو چاہتے تھے یہ ڈاکٹرنی اس قصبے سے کہیں دفع ہو جائے تاکہ ہمارا کاروبار متاثر نہ ہو، ہم اس کی جان کے دشمن نہیں تھے۔ دائی کبوتری نے کہا، سچ مانے ہمیں ڈاکٹرنی کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ ویسے کیا آپ نے اس کے قاتل کا سراغ لگا لیا؟ سراغ لگا رہا ہوں۔ میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ پھر میں نے انہیں ڈرانے کی خاطر کہا، تم لوگ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو۔ تم تینوں ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دلوں میں بہت کینہ اور کدورت رکھتی تھی، میں تمہیں بھی کڑی تفتیش سے گزاروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میری منت سماجت کرنے لگیں، تھانے دار صاحب، ہم غریبوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ ہم ڈاکٹرنی کے بدخواہ ضرور تھے، لیکن اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بدخواہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ بہرحال تم لوگ اس وقت تک قصبے سے باہر قدم نہیں نکالو گے جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا۔ جی جی، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، دائی کبوتری نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے پوچھا، تمہاری تیسری ساتھی نظر نہیں آ رہی، کیا نام تھا اس کا؟ دائی حنیفہ۔ حنیفہ کیس کرنے گئی ہے جناب، دائی بشیرہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ادھر منظور حسین وڑائش کی گھر والی کے بچہ ہونے والا ہے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے کہہ دیا، چلو، ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ تو پہنچا، ادھر وہ مرحوم ہوئی، ادھر آپ دائیوں میں تیزی آ گئی۔ میرے لہجے میں ایک مخصوص قسم کی کاٹ موجود تھی، ان دونوں نے اس کاٹ کو واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ خاصی شرمندہ دکھائی دینے لگیں۔ کبوتری نے کہا، تھانے دار جی، آپ تو ہمیں کھلم کھلا جوتے مار رہے ہیں۔ میں نے تو ایک حقیقت بیان کی ہے، تم جو بھی سمجھ لو، میں نے کہا۔ بشیرہ بولی، تھانے دار جی، اللہ کا کرم ہے، ہماری روزی روٹی چل ہی رہی ہے، بس اس ڈاکٹرنی کی وجہ سے کام کم ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا۔ رزق دینے والی تو خدا کی ذات ہے۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو ڈاکٹر عطیہ کے خلاف محاذ کیوں کھڑا کرتی؟ آپ میری بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہیں، کبوتری نے کہا۔ ہم ڈاکٹرنی کے خلاف نہیں تھے، وہ قصبے کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی، ہم نے اس رویے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر گردن چٹکتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولی، چھوڑیں جی، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ جب وہی نہیں رہی تو پھر اس قصے کا کیا دہرانا؟ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ سارے جھگڑے زندگی تک محدود ہیں، مرنے کے بعد سب اچھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دائی کبوتری اور بشیرہ بھی اسی حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ویسے یہ کوئی حکمت تھی یا مصلحت آمیز منافقت؟ اس سے قطع نظر ہم لوگ بڑے مردہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں جو شخص اپنی پوری زندگی اذیت اور کرب میں گزار دے، ہم اس کی ہر خوشی ہر سکھ چھین لیں اور بالآخر وہ ہماری ہی مہربانی سے یہ دنیا چھوڑ جائے۔ لیکن ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ہم نے اپنی پالیسی بدلی۔ اب ہماری نظر میں وہ دنیا کا عظیم ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے ہم دامے درمے سکھنے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ میں نے ان دائی جات کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا، اللہ ڈاکٹر عطیہ کی مغفرت کرے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ موت 7 اکتوبر رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ نے میرے ایک اندازے کی تصدیق بھی کر دی کہ قاتل نے ڈاکٹر عطیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل گلا گھونٹ کر بے بس کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے جائے وقوع پر مقتولہ کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور مجھے اس کی گردن پر ناخن کی 1-2 خراشوں کے علاوہ گلا گھونٹنے کے آثار بھی دکھائی دیے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ پہلے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے قابو میں کیا گیا،
اس کے بعد قاتل نے بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ میں نے ASI اعظم خان کو لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مذکورہ ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوری بات سمجھانے کے بعد کہا، یہ دونوں ایڈریس تم اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے الگ سے ایک پرچے پر وحید اللہ کی رہائش کا اور دکان کے پتے لکھ دیے تھے۔ وحید اللہ گھر میں ملے یا دکان پر، تم نے اسے اپنے ساتھ لے کر شام سے پہلے یہاں آنا ہے۔ اسے بتا دینا کہ اس کی بیوی عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ آ کر اس کی لاش حاصل کر لے۔ ASI نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے احکام کی تعمیل میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات کے بعد لاہور روانہ کر دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہی منصوبہ بنایا تھا کہ ایک دفعہ وحید اللہ یہاں آ جائے، پھر اس سے ہر نوعیت کی پوچھ گچھ کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے پہلے میں خود لاہور جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب حالات نے اپنی صورت کافی حد تک بدل لی تھی۔ عطیہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے وحید اللہ کو یہاں ضرور آنا تھا، اور جب اسے آنا ہی تھا تو پھر یہیں پر اس سے دو باتیں ہو جاتی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے نادر خان میرے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ میں نے نادر خان کے چہرے پر دبا دبا جوش محسوس کر لیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رسمی دعا سلام کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ نے مجھ سے تعاون مانگا تھا اور میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں تقریباً اچھل پڑا۔ نادر خان نے بات ہی بڑی سنسنی خیز کی تھی۔ بے ساختہ میں نے نادر خان کے ساتھ آنے والے شخص کو دیکھا۔ خان کے انداز سے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ قاتل کو پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لایا ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے ڈاکٹر عطیہ کا قاتل؟ بات کے اختتام پر میں نے ایک مرتبہ پھر خان کے ساتھی کو دیکھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، عطیہ کا قاتل اس وقت لاہور میں ہے جناب۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ ڈاکٹر عطیہ کو اس کے شوہر وحید اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس اس دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت تو میں اپنے ساتھ لایا ہوں ملک صاحب۔ اس نے اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ ادھر بس سٹینڈ پر اس کی چائے سگریٹ کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ یہ اس بات کا گواہ ہے کہ پرسوں رات کو ایک بابو ٹائپ بندہ لاہور سے اس قصبے میں آیا تھا اور آدھے پونے گھنٹے بعد وہ واپس لاہور چلا گیا۔ مجھے یقین ہے وہ بابو وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس شخص کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتا رہا ہے وہ عطیہ کی شوہر پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ عطیہ نے مجھے وحید اللہ کے بارے میں تفصیلاً بتا رکھا تھا۔ آپ نے بیچارے نیاز علی کو خواہ مخواہ حوالات میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی چھٹی کریں اور وحید اللہ کی گرفتاری کا پروگرام ترتیب دیں۔ اس مشورے کا بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے وحید اللہ کو یہاں لانے کے لیے ASI اعظم خان کو لاہور روانہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آج رات سے پہلے وہ تھانے میں ہوگا۔ اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق ہے، جب تک اصل قاتل میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں نیاز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وحید اللہ کو بھی آنے دو، دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا۔ نادر خان کا خوشی محمد نامی ساتھی خاصا جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ نادر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اس سے اگر کوئی پوچھ پرید کرنا ہے تو کر لیں۔ اس بیچارے کو دکان پر جانا ہے، یہ تو میرے مجبور کرنے سے یہاں تک چلا آیا۔ میں خوشی محمد اور خوشیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ پکے رنگ کا مالک ایک عام سا شخص تھا، عمر 30 سے کچھ اوپر رہی ہوگی۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ 7 اکتوبر کی شام کو ایک بابو ٹائپ دراز قامت شخص نے اس کی دکان سے ووڈ بائن سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا۔ اس نے موقع پر ہی پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگانے کے بعد خوشیہ سے عطیہ فلاحی کلینک کے بارے میں دریافت کیا۔ خوشیہ اس کلینک سے واقف تھا، چنانچہ اس نے شہری بابو کو پتہ بتا دیا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد وہ شخص دوبارہ خوشیہ کو دکھائی دیا۔ اس مرتبہ وہ لاہور جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ خوشیہ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بندہ کہاں سے آیا تھا۔ بس میں سوار ہوتے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اگر لاہور جا رہا ہے تو لاہور ہی سے آیا بھی ہوگا۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، مذکورہ شخص نے 7 اکتوبر کی شام یا رات کتنے بجے تم سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا؟ اس وقت میری گھڑی میں 7:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا اندازہ ہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد واپس چلا گیا؟ جی ہاں، میں نے لگ بھگ اتنی دیر بعد ہی اسے لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ ویسے میں نے اس کی واپسی پر گھڑی میں وقت نہیں دیکھا تھا۔
اس کا مطلب ہے وہ بندہ 8 یا 8:30 بجے بس میں سوار ہوا تھا۔ نادر خان درمیان میں بول اٹھا، ملک صاحب، آپ نے ڈاکٹر عطیہ کے ساتھ کسی مرد کے جھگڑا کرنے کا بھی یہی وقت بتایا ہے نا؟ میرے خیال میں 7 اکتوبر رات 8 بجے وحید اللہ ہی ڈاکٹر عطیہ سے منہ ماری کر رہا ہوگا۔ نادر خان کا وثوق اور وحید اللہ کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، خان صاحب، آپ جس گواہ کو پکڑ کر میرے پاس لائے ہیں، اس کے مطابق وہ بابو ٹائپ شخص زیادہ سے زیادہ 8:30 یا 9 بجے لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ڈاکٹر عطیہ کی موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتاتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پہلی مرتبہ اس کے علم میں آ رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گیا، پھر دوبارہ وحید اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وحید اللہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بس میں قدم رکھا، اور بس کے روانہ ہونے سے پہلے ہی وہ نظر بچا کر اتر گیا، اور پھر دوبارہ کلینک پر آ کر اس نے ڈاکٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نادر خان کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ ڈاکٹر عطیہ سے گہری ہمدردی رکھتا تھا، اور اس ہمدردی کے پس منظر میں وحید اللہ اسے سراسر قصوروار دکھائی دیتا تھا۔ عطیہ نے اپنے شوہر کے مظالم اور زیادتیوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہوگا کہ وہ خان کی نظر میں بیچاری اور اس کا شوہر چیرہ دست بن کر رہ گیا۔ میں نے نادر خان کے جوش کو لگام دیتے ہوئے کہا، خان صاحب، آپ مفروضات پر بات کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ پہلے رات 8 بجے وحید اللہ مقتول سے لڑائی جھگڑا کرنے آیا اور واپس چلا گیا، دوبارہ 10 اور 11 بجے کے درمیان وارد ہوا اور اپنی بیوی کے سینے میں خنجر اتار کر چلتا بنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ 7 اکتوبر کو رات 7:30 بجے جس شہری بابو نے خوشیہ کی دکان سے وہ ووڈبائن کا پیکٹ خریدا تھا اور بعد میں لاہور جانے والی بس میں سوار ہوا تھا، وہ شخص ڈاکٹر عطیہ کا شوہر وحید اللہ ہی تھا۔ پھر میں نے خوشی محمد سے پوچھا، کیوں خوشیہ، کیا تم وحید اللہ کو صورت سے پہچانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور نادر خان کی جانب تکنے لگا۔ نادر خان بولا، جناب ملک صفدر حیات صاحب، میں نے صرف اسی ایک بندے خوشیہ ای سے معلومات نہیں کی، لگ بھگ 50 بندوں کو کھنگال چکا ہوں سرکار۔ خوشیہ نے اس بندے کا جو حلیہ اور ٹپ ٹاپ بتایا ہے وہ وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، شام تک وحید اللہ یہاں پہنچ جائے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نادر خان کے ساتھ خوشی محمد اور خوشیہ بھی رخصت ہو گیا۔ میں نے ایک ضروری کام کے لیے حوالدار محمد بوٹا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ASI اعظم خان شام سے کچھ دیر پہلے واپس آ گیا، مگر وہ وحید اللہ کو اپنے ساتھ لانے میں ناکام رہا تھا۔ میں 1 یا 2% اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ وحید اللہ یہاں آنے سے انکار کر دے، لیکن وحید اللہ نے اعظم خان سے جو کچھ کہا اس کے بارے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ ASI نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، وہ بندہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے، بڑی عجیب کہانی۔ یہ عجیب کہانی کیا ہے بھائی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اعظم خان کو دیکھا۔ وہ بولا، میں نے جب وحید اللہ کو بتایا کہ اس کی بیوی ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ قصبے میں آ کر اس کی لاش وصول کر لے تاکہ اس بد نصیب کی تدفین مناسب طریقے سے ہو سکے، تو اس نے نفرت سے ایک جانب تھوک دیا اور برہمی سے بولا، مجھے عطیہ کی ضرورت نہیں، نہ زندہ کی اور نہ ہی اس کی لاش کی۔ اب اس عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، آپ لوگ اس کی لاش مناسب یا نامناسب جیسے بھی چاہیں دفن کر دیں، اگر دفن نہ کرنا چاہیں تو پھر آوارہ کتوں کے سامنے ڈال دیں، وہ عورت اسی سلوک کی مستحق ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے اس پر زور دیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اس لیے میں اکیلا ہی واپس آ گیا۔ طلاق والی بات بالکل نئی تھی اور یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ میں نے اعظم خان سے سوال کیا، کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو کب طلاق دی تھی؟ پوچھا تھا ملک صاحب، لیکن اس نے ڈھنگ سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ASI نے بتایا، وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اب اس آوارہ عورت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں، وہ قتل ہو جائے یا اسے کالے چور لے جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ ASI کی رپورٹ نے اس کیس کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا تھا۔
اگر وحید اللہ واقعی عطیہ کو طلاق دے چکا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ کام کب کیا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نادر خان اور خوشیہ کے بیانات کو زیر غور لانا ضروری تھا۔ جس دراز قامت بابو ٹائپ شخص نے 7 اکتوبر کی رات 7:30 بجے خوشیہ کی دکان سے ووڈ بائن سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا، اگر وہ وحید اللہ ہی تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ وہ طلاق دینے ہی ہمارے قصبے میں آیا تھا؟ یہاں ایک اور اہم سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ اچانک بیٹھے بٹھائے 3 سال بعد وحید اللہ کے دل میں طلاق کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے ساتھ یہ معمہ حل کرنا بھی ضروری تھا کہ وحید اللہ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر عطیہ ہمارے قصبے میں ایک فلاحی کلینک چلا رہی تھی۔ عطیہ کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے لگ بھگ 3 سال ہو گئے تھے اور اس قصبے میں اس کے قیام کی مدت صرف 7 ماہ تھی۔ یہ تمام سوالات اور انہی جیسے درجنوں دیگر سوالات کے جوابات صرف اور صرف وحید اللہ ہی دے سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا میرا لاہور جانا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے حوالدار کو سرکاری ہسپتال بھیج کر ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو سرد خانے میں رکھوانے کی ہدایت کر دی تھی تاکہ ضرورت کے وقت ہی اسے منگوایا جائے۔ اگلے روز یعنی 10 اکتوبر کی صبح میں لاہور روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل وقار احمد کو بھی رکھ لیا تھا۔ میں وحید اللہ کو اس کی دکان انارکلی بازار میں پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا وہ لگ بھگ 10 بجے دکان پر پہنچ جاتا تھا۔ مجھے لاہور پہنچتے ہوئے 11 بج گئے۔ میں پہلے متعلقہ تھانے گیا اور وہاں کے انچارج سے اپنا تعارف کرانے کے بعد آمد کی وجہ بیان کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے تعاون کی درخواست بھی کی۔ تھانہ انچارج بھلا آدمی تھا، اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور اپنے عملے میں سے 2 کانسٹیبل میرے ہمراہ کر دیے تاکہ وحید اللہ زیادہ چوں چرا نہ کر سکے۔ میں اور کانسٹیبل وقار اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ ہم جلد ہی انارکلی بازار کی جانب روانہ ہو گئے۔ کیپ اینڈ ہیڈ سینٹر مین انارکلی بازار میں واقع تھا۔ اس دکان کی ایک طرف انگلش واچ ہاؤس اور دوسری طرف سلکو ساڑی والے تھے۔ وحید اللہ کی دکان پر کیپ اینڈ ہیڈ کے علاوہ چھتریاں اور ہر قسم کی چھڑیاں بھی فروخت ہوتی تھیں۔ جب ہم نے دکان میں قدم رکھا تو اس وقت وہاں 2 افراد موجود تھے، ایک 19-20 سال کا نوجوان جو یقینی طور پر وحید اللہ کا ملازم تھا، دوسرا شخص دراز قامت اور مناسب ڈیل ڈول کا تھا، اس کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل نے پکارا کہ وہ وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ ہمیں گاہک سمجھا، لیکن ہمارے عقب میں 2 وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ متوحش نظر سے باری باری ہماری صورتیں تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، غالباً تم وحید اللہ ہو؟ جی، وحید اللہ میرا ہی نام ہے، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں ضلع شیخو پورہ کے قصبے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میرے یہ تینوں ساتھی بھی پولیس والے ہیں، جن میں سے یہ 2 یونیفارم والے تمہاری تھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ کا ایک ASI کل میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے ASI اعظم خان کو تو ٹال دیا تھا، لیکن میں ٹلنے والا نہیں۔ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں رسیوں سے جکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس سلسلے میں تمہارے علاقے کا تھانہ مجھ سے بھرپور تعاون کرے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، جناب میں یہی بات تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عورت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر کسی نے اسے قتل کر دیا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ جا کر اس کے قاتل کو تلاش کریں، میری جان چھوڑیں۔ تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی وحید اللہ۔ اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی قتل ہو جائے تو سب سے پہلے شریک حیات پر شک کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی، شریک حیات؟ جناب میں نے کل آپ کے ASI کو بھی بتایا تھا اور اب آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اس عورت کو پوری 3 طلاق دے چکا ہوں۔ وہ کچھ بھی کرتی پھرے، زندہ رہے یا مر جائے، مجھے اس آوارہ اور بدمعاش عورت سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر عطیہ کے لیے آوارہ اور بدمعاش کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ سیدھی ڈاکٹر عطیہ کی کردار کشی تھی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو بد چلن کہہ رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا وحید اللہ اپنے دل و دماغ میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے بہت سارا زہر بھرے بیٹھا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ASI کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو طلاق دے دی، لیکن تم نے کب اسے طلاق دی؟ وہ چند لمحے ساکت نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر جواب دیا، میں نے 2 روز پہلے اسے طلاق دی ہے، یعنی 7 اکتوبر کی رات لگ بھگ 8 بجے۔ اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔
تم 7:30 بجے ہمارے قصبے میں پہنچے تھے۔ ایک سگریٹ فروش سے تم نے ووڈ پائن کا پیکٹ خریدا اور ایک سگریٹ سلگانے کے بعد تم نے اس سے عطیہ فلائی کلینک کا پتہ پوچھا۔ تم قصبے کے مین بازار میں ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر گئے اور رات 8 بجے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا اور اسی تلخ کلامی کے نتیجے میں نے عطیہ کو طلاق دے دی تھی، پوری 3 طلاق۔ میں نے اس کے انکشاف پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور پھر بولا، تم 8:15 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک سے نکلے اور سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچے، پھر لاہور جانے والی بس میں سوار ہو کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم واپس چلے گئے ہو، لیکن میں نے بیان نامکمل چھوڑ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں الجھن اور اضطراب کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مذکورہ بس ابھی اسٹینڈ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ تم چپکے سے بس سے نیچے اتر گئے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے تم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے۔ اس طرح رات 10 بجے کے بعد تم دوبارہ ڈاکٹر عطیہ کے گھر پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر مجھ پر الزام ہے۔ وہ احتجاجی انداز میں چیخ اٹھا۔ میں لاہور والی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ 10 بجے تو میں اپنے گھر پر موجود تھا۔ آپ میری بیٹی ناہید سے اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری گلی کے کونے پر موجود بیکری والا بھی میرے حق میں گواہی دے گا۔ میں نے 10 بجے کے قریب اس سے انڈے وغیرہ خریدے تھے۔ اگر میں نے رات 10 بجے آپ کے قصبے میں عطیہ کے سینے میں کوئی خنجر اتارا تھا تو پھر اسی وقت میں اپنے محلے ذیلدار روڈ اچھرا لاہور میں کیسے موجود تھا؟ وحید اللہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اگر وہ 10 بجے رات لاہور میں اپنی موجودگی کو ثابت کرتا تو پھر وہ ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کے دائرے سے خود بخود باہر ہو جاتا۔ کوئی بھی شخص لاہور اور شیخو پورہ میں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7-8 اکتوبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی نہ 10 سے پہلے اور نہ ہی 11 کے بعد۔ میں نے وحید اللہ کو ایک اور زاویے سے گھسنے کی کوشش کی۔ تم نے اپنی بیوی کے لیے آوارہ، بدچلن اور بدمعاش عورت کے الفاظ استعمال کیے، آخر کیوں؟ اس نے عجیب نظر سے مجھے دیکھا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا، چھوڑیں، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ وہ اچھی تھی یا بری اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مرنے والی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا عطیہ کے ذکر پر پہلے اس کے چہرے پر جو نفرت اور غصے کے تاثرات تھے، اب ان میں افسردگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے ناہید کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتایا؟ نہیں، ناہید کے لیے وہ 3 سال پہلے ہی مر گئی تھی، جب وہ ہمیں چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے چلی گئی تھی۔ میں سانحے کی اطلاع دے کر اس معصوم کے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا ہے تھانے دار صاحب۔ آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے ناہید کی پرورش کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ اب تو وہ ماشاءاللہ سیانی ہو گئی ہے، اگلے سال 7ویں جماعت کا امتحان دے گی۔ بات ختم کرتی ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا وہ آنکھوں میں اتر آنے والے موتیوں کو مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز کی براہٹ بتا رہی تھی وہ اندر سے کتنا دکھی تھا۔ یہ سچ ہے، کسی بھی بچے کی شخصیت کی تکمیل کے لیے اس کے سر پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ موجود رہنا ضروری ہے۔ اسے دونوں کی یکساں محبت ملنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ماں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ زیادہ قربانیاں دیتی ہے، شاید اسی لیے قدرت نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی ہے۔ خدا کسی بچے کو ماں سے محروم نہ کرے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔